تو یہ آنکھیں اس لیے رب نے دی تھیں کہ اس سے میرا قرآن پڑھو، تو قیامت کے دن وہ شخص نابینا اٹھایا جائے گا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ پھر کہا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے ایک مرید نے پوچھا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے؟ فرمایا مقدر پہ رویا کرو، اتنے سنگ دل ہو گئے ہو۔ امام ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا لا خیر فی عین لا تبکی من خشیت اللہ، اس آنکھ میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو رب کے خوف میں روتی نہیں ہے۔ رومی کہتے ہیں جہاں پانی چلتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، اور جہاں آنسو چلتے ہیں وہاں رب کی رحمت اترتی ہے۔ تو کہا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو۔ میں اگر یہ اندازہ کرنے بیٹھ جاؤں کہ میں ایک سال میں کتنے دروس قرآن دیے ہیں تو اس کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہوگی، 1000 سے متجاوز ہوگی۔ اور اگر میں کہوں کہ میں کتنے دروس آپ تک پہنچا سکا ہوں ان کی تعداد بھی ہزاروں تک ہوگی۔ تو میرا مقصود یہاں آپ کو بغیر کسی تشریح کے مختصر پیغام دینا ہے کہ قرآن خود نور دیتا ہے، اس کی تلاوت کیا کرو۔ ایک حدیث ہے جب میں نے پہلی بار پڑھی تھی تو میرے اوپر ایک کپ کپی طاری ہو گئی، اور وہ لمحے دوبارہ تو نہیں اس انداز سے مل سکے، لیکن جب بھی میں پڑھتا ہوں ایک حظ ملتا ہے۔ فرمایا قرآن یہ اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں۔ کرنٹ لگتا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جس کا ایک سرا رب کے ہاتھ میں ہے تو دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو لائٹیں جل رہی ہیں یہ کنیکشن کا ایک سرا یہاں ہے تو دوسرا منگلا میں ہے، تو یہاں بھی اجالے آ رہے ہیں۔ تو کہا قرآن ڈائریکٹ فیض دے گا، قرآن ڈائریکٹ نور دے گا۔ علامہ اقبال نے اپنے ایک ملنے والے کو خط لکھا، کہا ترجمہ نہیں بھی آتا تو پھر بھی تلاوت کرو، خالی تلاوت کرنے والے کے قلب کا تعلق حضور کے دل سے جڑ جاتا ہے۔ تو کہا کہ ذکر سے مراد قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ سیارہ ڈائجسٹ کا ایک قرآن نمبر چھپا تھا، اس میں ایک شخص کی کہانی لکھی تھی کہ قبر کھودتے اس کی قبر کھل گئی، لوگوں نے دیکھا کہ قبر میں روشنی ہے اور کفن بھی میلا نہیں ہوا، اور وہاں گلاب اگے ہوئے ہیں جس کی خوشبو سے ماحول میں عطر پھیلا ہے۔ تو لوگ اس نشان پہ صاحب قبر کا گھر تلاش کرتے رہے، اس کی بیوہ سے ملاقات ہو گئی اگرچہ وہ بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ پوچھا تیرے شوہر کا کیا عمل ہے کہ ہم نے اس کی قبر میں روشنی بھی دیکھی ہے اور خوشبوئیں بھی دیکھی؟ اس نے کہا میرا شوہر ایک دیہاتی شخص تھا، مجھے کوئی اس کا ایسا عمل نظر نہیں آتا، ہاں یہ مجھے یاد ہے کہ وہ قرآن مجید تو نہیں پڑھا تھا لیکن اس کتاب سے محبت اسے بڑی تھی، اور صبح جب نماز پڑھنے جاتا تو لوگ قرآن مجید کھول کے بیٹھتے تو اسے بڑا دکھ ہوتا کہ میں بھی قرآن پڑھا ہوتا تو مجھے بھی یہ برکت نصیب ہوتی۔ اب گھر آتا تو اس کے قدم بوجھل ہوتے،
گھر آ کے طاق پہ پڑے ہوئے قرآن مجید کے نسخے کو اٹھاتا اور کھولتا اور ایک ایک سطر پہ انگلی رکھتا اور کہتا مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ پھر نیچے آ جاتا، کہتا مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، میری بدقسمتی کہ مجھے نہیں پتا، لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے، تیرا کلام ہے۔ انگلیاں پھیرتا جاتا اور یہ کہتا چلا جاتا یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے اور یہ بھی حق ہے۔ تو آج اس کی قبر میں جو اجالے پھیلے ہوئے ہیں تو اس قرآن کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اللہ ہم سب کی قبروں میں روشنیاں کر۔ چونکہ ہماری تحریک قرآن مجید کی تحریک ہے تو اللہ کی کرم نوازیاں ہو جائیں۔ ہم اس کتاب کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن نوکری تو اللہ نے ہمیں نصیب کر دی ہے۔ اللہ اس کتاب کی برکتیں ہمیں نصیب کرے۔ تو میں آج کے اس اجتماع میں آپ کو یہ سبق دیتا ہوں، یہ آپ کو وظیفہ دیتا ہوں کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت ضرور کیا کرو۔ مجھے پچھلے دن ایک صاحب ملے اور مجھے کہنے لگے کہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پیر صاحب نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میں اتنی دیر تک رب کو دیکھوں گا بھی نہیں، نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھوں گا جب تک میرے سارے مرید نہ بخشے گئے۔ میں نے کہا یہ اس کی جرأت ہے، یہ اس کی ہمت ہے۔ میں تو اپنے ملنے والوں کو کبھی یہ بھی ضمانت نہیں دے سکتا کہ میں تمہیں بخشوا لوں گا، نہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ضمانت دی۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ عمل کرو اور اس کے فضل کی آس رکھو۔ یہ طریقت سراسر محنت کا نام ہے اور کوشش کا نام ہے۔ میرا موضوع دوسری جانب نہ نکل جائے۔ تیسرا معنی اس کا جو کیا ہے وہ قرآن مجید کے تقاضوں پہ عمل کرنا ہے۔ ذکر سے مراد قرآن مجید کے جو تقاضے ہیں ان پہ عمل کرنا ہے، جو قرآن نے بتایا ہے، جو چیزیں حلال کی ہیں اور جن چیزوں سے حرام کیا ہے ان سے بچنا، جو ہے وہ جو حرام کی ہیں چیزیں ان سے بچ جانا اور جو حلال کی ہیں ان کو بجا لانا، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور جس نے اس سے اعراض کیا تو قیامت کے دن وہ نابینا اٹھایا جائے گا۔ اور چوتھا معنی جو حضرات مفسرین نے کیا ان کو یہ معنی کرتے ہوئے لطف آیا ہوگا، میں نے پڑھا تو مجھے مزہ آیا، آپ سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ وہ کہتے ہیں ذکر سے مراد مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ تو کہا جس نے میرے مصطفیٰ سے منہ پھیرا تو میں اس کو اندھا کر دوں گا۔ یہ آنکھیں ہیں اس لیے کہ ان آنکھوں سے حضور کو دیکھیں۔ وہ اجڑی ہوئی آنکھیں ہیں، وہ بیکار آنکھیں ہیں جو حضور کو دیکھنے کی آرزو نہیں کرتے۔ اور وہ جس نے حضور سے اعراض کیا، حضور سے رخ پھیرا، اللہ فرماتا میں اس کی بینائی اچک لوں گا۔ یہ تو آنکھوں کا نور، نور محمد کا صدقہ تھا، اور جس نے ان آنکھوں سے اس محبوب کا دیدار نہیں کیا یا اس محبوب کے دیدار کی طلب نہیں کی تو اس کی بینائیاں واپس لی جائیں گی۔ ایک خاتون تھی مدینے میں جس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، تو ایک دن وہ حضور کے پاس آ گئی کہ حضور دعا کریں میری یہ بیماری دور ہو جائے، میں اس مرض سے نجات پا جاؤں۔ فرمایا اگر تم کہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، اور اگر تم صبر کرو تو اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ اس نے کہا یہ جنت والا سودا مجھے قبول ہے، مجھے پڑے مرگی کے دورے، مجھے کوئی پریشانی نہیں، مجھے جنت والا سودا منظور ہے۔ لیکن حضور اتنی میری گزارش ہے کہ میں عورت ذات ہوں، جب میں مرگی کے دورے سے گر پڑتی ہوں
تو میرا ستر بھی بعض اوقات کھل جاتا ہے. تو یہ دعا کر دیں کہ میرا ستر نہ کھلے. تو باقی مرگی کے دورے پڑھتے رہیں، مجھے اس کی پریشانی نہیں. حضور نے دعا کر دی، اس کو مرگی کے دورے پڑھتے تھے لیکن ستر اس کا محفوظ رہتا تھا. تو اس نے کہا مجھے جنت والا سودا قبول ہے. ایک صحابی حاضر ہوا، اس کی آنکھوں میں بینائی نہیں تھی. حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی حضور دعا کریں کہ میری آنکھوں کی بینائی پلٹ آئے. تو حضور نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، اور اگر تو چاہے تو اس کے بدلے میں جنت کا وعدہ دیتا ہوں. تو اس نے کہا جنت کی بات تو آپ نے کی ہے اور آنکھوں کی بات میں نے کی ہے، تو مجھے تو آنکھیں چاہیے. اچھا یہاں میں سوچتا ہوں کہ اس بوڑھی عورت نے جس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، عورت ہو کہ اس نے کہا مجھے جنت والا معاملہ قبول ہے لیکن بیماری رہے. لیکن اس آدمی نے کہا کہ مجھے یہ بیماری قبول نہیں ہے. تو اس نے کیوں اس عورت جتنا حوصلہ نہ کیا؟ تو جو میرے اندر بات آئی وہ یہ تھی کہ اس نے کہا مجھے آنکھیں ملے نا تو میں آپ کا دیدار کروں، اور آپ کا دیدار کروں گا تو جنت بھی مل جائے گی. میں تو آنکھیں ہی اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میں آپ کا بدوہا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو کہا کہ ذکر سے مراد مصطفیٰ کریم ہیں جنہوں نے حضور سے رخ پھیرا. اللہ فرماتا میں اندھا کر دوں گا.